بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں پیرانے پیر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام جعفر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام ام الخیر یعنی نیک کی ماں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک بروز صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اس دن جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر بیان فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ولادت کے ساتھ ہی اکرام شریعت کا بہت احترام تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک کے دن بھر میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ پورے عہد ریاضت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پیتے رہتے تھے، لیکن رمضان مبارک میں دودھ کی بالکل رعایت نہ فرماتے تھے۔ قوما اس سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلانے کی کتنی کوشش کی جاتی، سارا دن آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ نہ پیتے۔ جب مغرب کے وقت اذان ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی دودھ پی کر روزہ افطار کرتے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو اسلامی رسم و رواج کے مطابق والد محترم ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رسم بسم اللہ کی ادائیگی کے لیے مکتب میں لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے میں داخل ہو گئے تو استاد کے سامنے 2 جانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا، بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی سنا دیے۔ سبحان اللہ۔ استاد نے حیرت سے کہا، بیٹا یہ تم نے کب یاد کیا اور کیسے پڑھا؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، استاد محترم، میری والدہ ماجدہ ساروں کی حضا ہے جن کا وہ اکثر ورد کرتی رہتی تھی۔ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو یہ 18 سے پارے سنتے سنتے مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، عبد القادر رحمۃ اللہ، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ 10 برس کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر مکتب میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں مدرسے جاتا تو اپنے پیچھے فرشتوں کو چلتے ہوئے دیکھتا تھا۔ جب میں مدرسے پہنچتا تو انہیں یہ کہتے سنا کہ اللہ کے ولی کو جگہ دو۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 9 ذی الحج یعنی عرف کے بیل کے ساتھ اپنی زمین پر مصروف عمل تھے۔ ایک صدائے غیبی سنائی دی، جو یہاں بھی، اے عبد القادر، تو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ ہمیں قدوس کا یہ پیغام سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ میں دین الہی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے علم دین کا حاصل لازمی اور ضروری ہے۔ ان دنوں علم دین کا مرکز بغداد کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ سے بغداد جانے کی اجازت مانگی۔ ماں کے لیے اپنے اتنے پیارے بیٹے کے لیے اپنے سے دور جانے کی اجازت دینا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اس خاتون نے اسلام کی خاطر اپنے بیٹے کو سفر کی اجازت دے دی۔ 488 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی مقدس سرزمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا سفر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بغداد کی طرف سفر جاری تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ جب
ہمدان کے علاقے سے نکل کر آگے آئے تو گھنے جنگل کا علاقہ آ گیا۔ قافلے والوں کے ساتھ ساتھ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی جنگل میں چلے رہے تھے۔ اچانک قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں کی تعداد 60 کے قریب تھی۔ وہ تمام گھوڑوں پر سوار تھے۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، 40 دینار۔ ڈاکو نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاشی لی مگر پیسے نہ ملے۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تمہارے پاس تو کوئی دینار نہیں ہے۔ ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے پوچھا، کہاں ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میری قمیص کے نیزے سلے ہوئے ہیں۔ تلاشی لینے پر دینار ڈاکوؤں کو مل گئے۔ سردار یہ معاملہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تو نے اتنا کیوں کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھ سے ہر حالت میں سچ بولنے کا عہد لیا ہوا ہے، میں اس عہد کو نہیں توڑوں گا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور کہنے لگا کہ تو نے اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑا، میں اتنے سالوں سے اپنے رب کا وعدہ توڑ رہا ہوں۔ ڈاکوؤں نے اپنے ساتھیوں سمیت اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور آئندہ ایسے کام نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سچ بولنے کی برکت سے پورا گروہ برے کاموں سے باز ہو گیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تشریف فرما رہے تھے۔ اس جنگل میں دور دور تک کھانے پینے کی کوئی چیز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل کئی دنوں تک مصروف عبادت اور ریاضت پہ تھے، بھوک کی شدت سے نڈھال تھے۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ابر چھا گیا اور خوب بارش ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جی بڑھ کر پانی پیا۔ تھوڑی دیر بعد بڑی تیز روشنی ہوئی اور آسمان کے کنارے پھیل گئی۔ اس روشنی سے آواز اپنی شروع ہو گئی، عبد القادر، میں تمہارا خدا ہوں، آج سے میں نے تمہارے لیے حرام بھی حلال اور نماز معاف کر دی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، فرمائے روشنی فوراً ختم ہو گئی۔ اب روشنی کی جگہ دھواں پھیل گیا اور آواز آئی، عبد القادر، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ میں تم جیسے نہ جانو کتنے عبادت گزاروں کو اس تاریخ وادی میں گمراہ کر چکا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا، اے ابلیس، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم نے بچایا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے ٹھنڈی سانس لی اور یہ کہتا ہوا چل دیا کہ تم پھر بچ گئے۔ اس قسم کے بڑے بڑے واقعات ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہوا کہ اب ان کے اندر امر ربی کے علاوہ کسی شے کا وجود نہیں رہا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ مرد مقاریت بن کر روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ دربار الہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روحانیت کے خزانوں کی بے شمار فتح حاصل ہوئی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا احاطہ کیا جائے تو ایک بہت بڑی کتاب ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور اپنا بچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم کی غرض سے چھوڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو اپنے مدرسے سے فیض اٹھانے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں بعد وہ بڑی عورت اپنے بچے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھنے کے لیے آئی۔ دیکھا کہ اس کا بچہ جو کی روٹی کھا رہا تھا جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پکی ہوئی مرغی کھا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ ہڈیوں کو توڑ توڑ کر ایک برتن میں رکھتے جا رہے تھے۔ اس خاتون نے عرض کی، حضور، آپ رحمۃ اللہ علیہ خود تو مرغی کھا رہے ہیں جبکہ میرا لڑکا سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اللہ کے کرم سے زندہ ہو جا۔ ہڈیوں سے فوراً اللہ کے
حکم سے مرغی زندہ ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زفا سے فرمایا جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو وہ بھی جو چاہے گا کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔